السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے ایوان تک میں نادر مرزا کی جانب سے خوش آمدید۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجٹ کے علاوہ وہاں پر ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ موقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تنقید برائے تنقید والی صورتحال ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں، سندھ کی حکومت کو دیکھیں، تو وہ جس طرح سے اس وقت اس نے وفاق کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور یہی تمام چیزیں نشانہ بنیں گی۔ لیکن دوسری جانب جب ہم بجٹ اجلاس کی بات کرتے ہیں تو ایسی ہی صورتحال کچھ سندھ میں بھی ہوئی ہے۔ جب سندھ میں بجٹ اجلاس ہوا، بجٹ پیش کیا سندھ گورنمنٹ نے، تو ایم کیو ایم جو کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے، اس نے وہ بجٹ آج نامنظور کر دیا۔ اور ان کا صاف یہ کہنا تھا کہ کراچی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا، کوئی نیا ترقیاتی پیکج بھی نہیں، اور ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بھی الزام لگائے صوبائیت کے حوالے سے، عصبیت کے حوالے سے، وہ ایک اپنی الگ جگہ بحث ہے۔ لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ کراچی وہ شہر ہے جس میں سب سے زیادہ حصہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں۔ پی ٹی آئی وہاں کی جو پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ سب سے وفاق میں ان کی حصے دار بھی ہے، ان کی اتحادی بھی ہے۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سردار اختر مینگل بی این پی کے سربراہ اتحاد سے الگ ہوئے، اور اس سے 2 دن قبل انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور آج وہ کراچی پہنچے۔ ویسے تو بتایا یہی گیا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ وہاں پر گئے ہیں، لیکن کچھ ذرائع سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہونی تھی، اور ان کی شاید ایک ملاقات بھی متوقع تھی آصف علی زرداری صاحب سے، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو سکی ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ جو پینلسٹ ہے، اس سے پہلے کہ بلکہ میں پہلے ان کا تعارف کرا لیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر کامران صاحبہ، سینیٹر سحر کامران، ان کو بھی ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سحر کامران صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس کے علاوہ برید اقبال صاحب ہیں، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایم کیو ایم کے منسٹر امین الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو آج کے دن کے حوالے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل وڈو ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں، یعنی بیواؤں کا عالمی دن۔ جب ہم بات کرتے ہیں بیوہ، کسی بھی عورت کی بیوہ کی، اور خاص طور پہ ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے مذہب میں بات کرتے ہیں، اور اس دن کو یہ کہا گیا ہے اور اس چیز کو حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم نے یہ دن نام کیا ہے کشمیر کی ان بیوہ خواتین کے جو آج بھی بھارتیوں کا اور بھارتی جو فوج ہے اس کے مظالم کا شکار ہو رہی ہیں۔ مختلف ان کے صورتحال ہے۔ ایک طرف تو وہ ہے جن کے شوہروں کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے اس آزادی کی جدوجہد میں۔ دوسری وہ ہے جن کو آدھی بیوہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فورس ڈس اپیرنس بھی ہے، ان کے شوہروں کا پتہ نہیں ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ان کو کہاں کر دیا ہے، وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ان کی زندگی ہے۔ ویسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ بھی ہمیں آپ کو وہاں پر پتہ ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے، ایک وہ خواتین جو کہ واقعی وڈو ہیں، ایک وہ خواتین جن کو ہاف وڈو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ہیں بھی اور وہ نہیں بھی ہیں۔ غربت اپنی جگہ، لیکن سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جب ایک عورت بیوہ ہوتی ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کا شکار ہو رہی ہے۔ تو ضرورت ہے اس وقت جب دنیا یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہیومن رائٹس ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، کہ کہاں کہاں کیا کیا مشکلات ہیں، کہاں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں پر اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں واپس آتی ہوں اپنے پینل پر اور بات کرتی ہوں اپنے پینلسٹ سے۔ جی سحر کامران صاحبہ۔ جی اچھا سحر کامران صاحبہ، ذرا آپ مجھے بتائے گا کہ اختر مینگل صاحب سے پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں، کیے گئے ہیں؟ دیکھیے نازیہ، میں تو سیاسی بات ہم کریں گے ضرور، لیکن آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، کشمیر۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں کشمیری عوام کی، کشمیری خواتین کی، پھر بالخصوص ان خواتین کی جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے شوہر، ان کے جو ہے گھر کے رکھوالے زندہ بھی ہیں یا نہیں، جن کو یہ دوز آر فورس وڈوز، اور ایک وہ جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عالمی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کی باتیں تو ہم ضرور سنتے ہیں، بیانات ضرور سنتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اسپیشلی اس وقت جب کہ دنیا کووڈ وائرس کو فیس کر رہی ہے اور لاک ڈاؤن ہے، کشمیر میں تو دوہرا لاک ڈاؤن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کی اذیت اور ان کی زندگی کا المیہ، تو میں ضرور آپ کے پروگرام کی توسط سے جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں
میں ان کی توجہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس طرف بھی دیکھیے کہ آپ دن تو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ ان خواتین کا کرب، ان کا دکھ، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل نہیں کرا سکتی؟ اب آ جاؤں آپ کے سیاسی جو ہے سوال کی طرف. دیکھیں جہاں پہ جب تک سیاست ہوتی ہے، سیاست میں ملاقاتیں، مشاورت، یہ سب چیز چلتی ہے. اختر مینگل صاحب اگر کراچی میں ہیں اور وہ چاہیں گے کہ وہ سیاسی قیادتوں سے ملاقات کریں تو ملاقات ضرور ہوگی. دیکھیں ہم نہیں، میں نے تو یہ آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ اس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، ان کے رابطے ہوئے ہیں، اور کیا کوئی زرداری صاحب سے ملاقات متوقع ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے نادیہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی قائدین ہیں وہ ضرور ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی ملاقات ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوش آئند ہوگی، کیونکہ ہم سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، سینیٹر ولید اقبال صاحب کے سے بات کرتی ہوں. ولید اقبال صاحب ذرا آپ فرمائیے گا کہ کیا اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ آپ لوگ کی ایک ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے، اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب، کہ وہ ملاقات کریں اور ان کو اعتماد میں لیں، روٹے ہوئے اتحادی کو منائیں. کس اسٹیج پر ہے آپ لوگ کا یہ منانا، اور وہ تیار ہو رہے ہیں، مان رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں؟ جی، اس کا تو میں ذاتی طور پہ تو اس کی کوئی تفصیلات آپ کو نہیں اپنا پیش کر سکتا، کیونکہ وہ تو جو ٹیم جو تشکیل ہوئی ہے اس میں جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں اور اسد عمر صاحب ہیں، جس طرح آپ نے کہا، اور ملاقات ایک یا دو غالباً ملاقاتیں وہ کر چکے ہیں. اور باوجود اس بات کے کہ سردار اختر مینگل صاحب نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور وہ اسمبلی میں کیا ہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہماری بلوچ وہ ہاسپٹیلٹی اور مہمان نوازی جو ہے اس کے پیش نظر یہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور وہ اس لیے انہوں نے ریسیو بھی کیا پی ٹی آئی کی ٹیم کو. اور اس کے علاوہ میں یہ ضرور آپ کو عرض کر سکتا ہوں اپنے ذاتی نالج کے اور تجربے کے حوالے سے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور اس معاملے میں خاص کر کہ اگر کوئی ہمارے کولیشنز میں تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز، اور کبھی ناراضگی اور کبھی اپنا ان کو منانا اور سلسلہ. تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ جو اسکلڈ پرسن ہماری ٹیم میں ہیں، اور عمران خان صاحب نے بالکل درست ان کو چنا ہے، وہ پرویز خٹک صاحب ہی ہیں. اور میں نے ان کو خود ایک دو اور معاملات میں دیکھا ہے اپنا ناراض دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ان میں بڑی بہت اسکلفل ہیں وہ. ولید اقبال صاحب آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ کولیشن میں یہ ہوتا رہتا ہے، اتحادیوں میں روٹنا منانا بھی چلتا رہتا ہے، اور ابھی ایم کیو بھی ہمارے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. لیکن سوال صرف اتنا سا تھا کیونکہ یہ ان ریزرویشنز کا اظہار انہوں نے فرسٹ ٹائم نہیں کیا، بارہا وہ کرتے رہے، بارہا وہ اتحاد سے نکلنے کی بات وارن بھی کرتے رہے کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن وہ کون سی ہرڈلز ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ دیکھیں جی، عمل درآمد کچھ لحاظ سے ہوا بھی ہے، اور یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حد تک بظاہر اس حد تک نہیں ہوا جو کہ اپنا بی این پی مینگل والے ساتھی جو ہیں وہ تصور کر رہے تھے. اس وجہ سے وہ ایک خلیج سا آ گیا ہوا ہے. لیکن یہ جو ان کے 6 نکات جس پہ اگریمنٹ بھی ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا، اور اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر بھی میں نہیں یہ سمجھتا کہ ان میں سے کوئی ایسا معاملہ ہے جس پہ کوئی عمل درآمد ناممکن ہو. اہم معاملے ہیں، حساس معاملے بھی ہیں، لیکن اہم ہے یہ مسنگ پرسنز والا، بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، بلوچستان میں پروجیکٹس کے حوالے سے، اور دیگر معاملات جو انہوں نے جو معاہدے میں سارے موجود ہیں. لیکن میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ کولیشنز میں اس طرح کی پرابلمز آتی رہتی ہیں، اور اس سے زیادہ تجربہ کون رکھتا ہے اس کا کہ اب آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی والے بھی مہمان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں جب ان کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 تک کے، تو اس دوران ان کو بہت مشکلات کا بھی سامنا رہا. بیچ میں ان کے ایم کیو ایم کو کولیشن پارٹنر تھے، اور ہر کچھ مہینے بعد اسی لیے میں نے ٹیکٹل کوڈ کی ہے. امین الحق صاحب سے بھی میں بات کروں گی. السلام علیکم امین الحق صاحب. فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। अमीनुल हक साहब, आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि इत्तला थी कि आप भी कोविड-19 पॉजिटिव आया था आपका। जी नादिया, अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंडे को आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव एंड उसके बाद मैं आइसोलेशन में हूँ और आज पहली दफा मैं किसी प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ और इसमें आपका नादिया, आपकी तबीयत ठीक है वैसे अब? यस, डे बाय डे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। चले अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत अता करेंगे। अमीनुल हक साहब, आज एमक्यूएम जो थी वो भी हमें नाराज नजर आई। ये नाराजगी जो है जिसका इजहार हुआ है, इसका कोई ताल्लुक बनता है वजीर आजम के हालिया कराची विजिट से? नहीं नादिया, अगर आज आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगी और जो एमक्यूएम के टॉप लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो हमने तो बात की सिंध हुकूमत के हवाले से। हमने बात बिल्कुल खुलकर की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के जो गैर मुनसिफाना और जालिमाना बजट 2020 और 21 का था, इसको हमने मुस्तरद करने का ऐलान किया। हमने क्या कहा? हमने ये फरमाया कि हुकूमत सिंध ने शहरी सिंध के हवाले से मुतसिफ पॉलिसी अख्तियार करते हुए सूबा सिंध को दही सिंध और शहरी सिंध की बुनियाद पर तकसीम करके अपनी रवायती पॉलिसी को जारी रखा है। हमने वो तमाम आदाद शुमार फैक्ट पेश किया मीडिया के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने, और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत को एक्सपोज किया कि एक तरफ वो जब इस्लामाबाद में बैठते हैं तो जमहूरियत के चैंपियन बढ़ते हैं, खवातीन के हकूक़ की बात करते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन जब वो सूबाई हुकूमत उनके सिंध हुकूमत को देखा जाता है तो अमलन उसका उलट होता है। उसका उलट किस तरह? ये तो ठीक है, मैं जरा इसका सहर साहब से जवाब लूंगी। मुख्तसरन बता दीजिएगा कि क्या आप ये चाहते हैं, या इस वक्त आपसे मुराद ऑफ कोर्स आपकी जवाब एमक्यूएम पाकिस्तान चाहती है कि वफाक किसी न किसी हालात में या किसी न किसी स्टेट पे इंटरवीन करे, इन मामलात को देखे? नादिया, आप ये सवाल मुझसे पूछ रही? जी, आपसे ही पूछ रही हूँ सर। आप ही चाह सकते हैं, ये पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाह सकती। देखिए जी, फिलहाल तो एमक्यूएम पाकिस्तान इसकी बात नहीं कर रही है कि इंटरवेंशन होनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान क्या बात कर रही है कि आईन और कानून की बालादस्ती की, और उसके हवाले से कहते हैं कि जो हक शहरी सिंध का बनता है वो उसको बजट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली नादिया, ये सुनकर आप हैरान होंगी कि शहरी सिंध यानी कराची, हैदराबाद, जो कि सूबाई बजट का 90 से लेकर 95%। अमीनुल हक साहब, माजरत के साथ शायद आप मेरा सवाल ही समझे, मैं मुख्तसरन आपसे जवाब चाह रही हूँ। शहर कामरान से मुझे बात करनी है कि क्या आप इसको चाहते हैं कि वफाक मदाखलत करे? नहीं, एमक्यूएम ये चाहती है कि एनएफसी के जरिए जो पैसे सूबाई हुकूमत को दी जाती है उसके जरिए नीचे आर्टिकल 148 के तहत नीचे भी तकसीम की जाए, बस ये। ठीक है, ओके फाइन। अब शहर कामरान साहबा, इनकी रिजर्वेशन आप तक आ गई हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि आप ने सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया। यही मुतालबा आप वफाक से तो कर रहे हैं, लेकिन कराची जो पूरा मुल्क भी चला रहा है, जो पूरा सिंध भी चला रहा है, उसके लिए कोई एक भी तरक्याती पैकेज अनाउंस नहीं किया गया या बजट में नहीं रखा गया, क्यों? देखिए, बात यह नादिया, मेरा ताल्लुक कराची से, ठीक है, मैं कराची के मिसाइल से हूँ। मैंने कराची में पैदा हुई, मैं कराची में पली बड़ी, मैंने कराची में तालीम हासिल की। मैं ये कहूँगी कि देखिए, सियासत एक तरफ, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें, ठीक है। जो अब ये जो मैं समझती हूँ कि जो पाकि हुकूमत की इस वक्त जो हालात हैं, और मैं खसूसन वो तुर्की ड्रामा जो आजकल वज़ीर आज़म साहब देख रहे हैं, जिसके बाद उनका दिल चाह रहा है कि अपने मुल्क के मुख्तलिफ सूबे जो हैं उनको वो पता करें, तो वो उसकी तरफ हमें पेशकदमी नजर आ रही है। कभी हमें जब तक ये आई है पीटीआई हुकूमत, कभी गवर्नर राज की बात सुनाई देती है, कभी कोई एमक्यूएम को। मैं भी कुछ इससे नहीं कहूँगी कि एमक्यूएम आजकल एक बहुत तनाव का शिकार है, और उनके लिए जरूरी था कि अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि इमरान फारूक केस के बाद जिस सब के हकायक सामने आए हैं, मैं उनके बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहती कि मैं सबको एक उसमें पैमाने में नहीं डालना चाहती, लेकिन ये कि उसके बाद उनको यकीनन कोई ना कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेने की जरूरत है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपका भी ताल्लुक कराची है। कराची में जो सेहत के इदारे बने, जो मिसाली इदारे हैं, कराची में एक यूनिवर्सिटी थी, 14 यूनिवर्सिटीज बनी। ये नहीं कह सकते कि सिंध हुकूमत, कराची हमारा दिल है, हम सबका ताल्लुक, हमारे कितने मेंबर्स जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है। वजह तो बता देना साहिबा, फिर वजह तो बता देना। कराची की तरक्याती पैकेज कोई भी प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया गया? आज जो है
ये कोई हम आज कोई पहली बात MQM की नहीं सुन रहे हैं और ना ही हमें ये कोई पहली चीज सुनाई दे रही है। थोड़े अर्से पहले MQM भी नाला थी फेडरल गवर्नमेंट से और बलूचिस्तान से भी जो आवाजें आ रही हैं, इवन क्यू लीग जो है उसके भी जो तहफ्फुज़ात थे वो सामने थे। अभी हम ये समझते हैं जिस तरीके से इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ लाए और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया सिंध गवर्नमेंट से, तो वो हमें एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है जिस किस्म का है। और आप भी देखें कि इस दफा 229 अरब रुपए सिंध हुकूमत को कम मिले, उसकी तमाम स्कीम को फेडरल गवर्नमेंट ने काट दिया। NSC अवार्ड में सिंध हुकूमत को उसका शेयर नहीं मिला और सिंध हुकूमत जो है जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रही है वो हेल्थ केयर, वो मेरा ख्याल है इसलिए नहीं मिला सहर, वो इसलिए नहीं मिला कि आपने PFC में कुछ नहीं आपने लोकल गवर्नमेंट को दिया। देखिए बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उनके जो शेयर है वो उनको बिल्कुल मिल रहे हैं। और आप PFC अवार्ड आपने रखा अपने बजट में? एक मिनट आपने PFC अवार्ड में कोई एलोकेट किया रखा? हुकूमत को जो वसाइल मिल रहे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और इक्वली देखना है। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्कीम अनाउंस कर रही है, वो डायरेक्ट AMC को दे रही है, वो डायरेक्ट जो है इनको फंड कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इंस्टेबिलिटी इन द प्रोविंस। और मैं MQM को कहूंगी कि आपने कराची में रहना है, आपने सिंध में रहना है, आपने सिंध में सियासत करनी है, आपका एक पाकिस्तान में अहम रोल है। आप खुदारा ये इस वक्त की जो एक ऑब्जेक्टिव मैं इसका जवाब अभी नहीं लोग आपसे लूंगी, लेकिन पहले सवाल का सामना है, आपको यकीनन मसाइल का सामना है, उनका बेहतर तरीके से करें। हम एडवांटेज नहीं ले रहे सिचुएशन की। हमारे सवाल आपके ऊपर आपके अंदर से उठ रहे हैं, बयानात आपके अंदर से आ रहे हैं, मुस्तफा कमाल के बयानात आ रहे हैं, आपके अपने मेंबर्स के बयानात आ रहे हैं, आप उनका सामना कर रहे हैं। आप बुर्दबारी से करें, आप उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए इस किस्म के मसाइल न खड़े करें। हमें इस वक्त जो है पाकिस्तान के भी सहर वलीद इकबाल साहब से बात कर लेंगे। वलीद इकबाल साहब, MQM आपकी अहम इत्तेहादी है और इन हालात में तो बहुत ही ज्यादा अहम इत्तेहादी है, समझ तो गए होंगे आप। ऐसे में अगर वो उसकी रिजर्वेशन हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के मुताले, पीपल्स पार्टी के बजट से मुताले जो उन्होंने रद्द कर दिया, कराची को लेकर उनके बड़ी रिजर्वेशन है, कराची के मसाइल आप भी बखूबी वाकिफ है, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने हर एक का इत्तेहादी होकर देख लिया, कराची का मसला हल नहीं हुआ। कराची ने 14 सीट दी आपको, पहली दफा PTI को उन्होंने वोट दिया, लेकिन कराची को क्या मिला, क्या फायदा हुआ कराची को आपको वोट देने का? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी मौजूद भी हैं मेरे कोalition के साथी जो अमीन साहब हैं, और आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली। उन्होंने नाराजगी का इजहार अपने कोalition पार्टनर PTI से तो नहीं किया, उन्होंने तो नाराजगी का इजहार प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है PPP उससे किया है। और ये आपने जिक्र नहीं किया लेकिन मैं दोहरा देता हूँ, उन्होंने ये कहा कि, और ये बिल्कुल आपके सवाल का एक मखसूस जवाब भी है कि ये MQM ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PPP की सूबाई हुकूमत ने बदला लिया है वोटर्स से कि जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया। यस, PPP को वोट नहीं दिया, MQM को दिया है या PTI को दिया है, और उसका वो बदला ले रहे हैं। और इस बार इस हवाले से जरा एक और भी तफसील में आपको अर्ज कर दूं, कराची की डेवलपमेंट और कराची में तरक्याती काम सबसे ज्यादा, जो भी मेरे अपनी सियासी पोजीशन हो या मुझे तस्लीम करना मैं अपनी मजबूरी भी समझ लूं, वो ये है कि तब हुए थे जब जनरल मुशर्रफ की जो है वो हुकूमत थी। और उसकी एक वजह और उसकी सर फहरिस्त वजह ये थी कि उस दौरान में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था। पहले इवन दो जनरल मुशर्रफ के मुखालिफ पार्टी कराची को जो है उन्होंने विन किया था, जो नियामतुल्लाह साहब मेयर बने थे और वो जमात इस्लामी से थे, लेकिन उसके बाद फिर MQM कामयाब हुई। उस वक्त MQM में ही थे मुस्तफा कमाल साहब, तो वो उन दोनों अदवार में नियामतुल्लाह साहब जब मेयर थे और या नाज़िम थे, और जब उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब नाज़िम थे, सब जानते हैं। और कराची में रहने वाले खासकर, और जो कराची विजिट करते थे मेरे जैसे और करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, कि सबसे ज्यादा तरक्याती काम तब हुए। और ये भी एक शिकायत आज थी कि मकामी हुकूमत को, जो कि एक एक्सक्लूसिवली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात में और जिम्मेदारियों में किसने डाला है? हमारे आइन के आर्टिकल 140A ने डाला है, जो कि 18वीं तरमीम के नतीजे में आया
کہ لوکل گورنمنٹ کو, مقامی حکومت کو امپاور کرنے کا جو ذمہ داری بھی ہے اور اختیار بھی ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کا ہے. وہ اس سے بھی اس ذمہ داری کو بھی پورا نہیں اس نے کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ترقیاتی کام تبھی ہوئے ہیں کراچی میں, اور صحیح کراچی کی خدمت تبھی ہوئی ہے جب وہاں مقامی حکومت امپاورڈ تھی, اور وہ صوبائی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے موجودہ آئین. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ ولید اقبال صاحب. آپ مشرف صاحب کی ایگزامپل دے رہے ہیں نا, اور نعمت اللہ خان صاحب کی, تو لوکل گورنمنٹ امپاور ہوئی, کوئی شک نہیں ہے, بہترین ترقیاتی کام ہوئے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ وفاق نے 29 ارب کا پیکیج دیا تھا کراچی کو, تب جا کے کراچی کے یہ کام ہوئے تھے. آپ کیا سے جو پیکیج ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں بے خبر ہوں. اگر آپ کے علم میں تو آپ بتا دیں, ورنہ پھر میں امین الحق صاحب سے پوچھ لوں. نہیں, آپ امین الحق صاحب سے ہی پوچھ لیں. انہیں سے پوچھ لوں. تو امین الحق صاحب سے آپ بتا دیجیے گا کہ سندھ حکومت سے تو جو آپ کے گلے شکوے ہیں وہ آپ نے کر دیے. وفاق نے جو پیکیج اناؤنس کیا تھا 160 ارب, if I'm not wrong, تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ نادیہ, گڈ اینڈ پازیٹیو تھنگ کہ ہماری اب سے تقریباً 4 ہفتے پہلے تمام اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ میں نے خود اسد عمر صاحب سے اور اس کے بعد فالو اپ میں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی, اور انہیں وہ تمام پیکیجز کے حوالے سے یاد دہانی کرائی تھی. آج پی ایس ڈی پی میرے ہاتھ میں موجود ہے. آپ اس کا اگر پیج 5 کھولیں گی تو اس پیج 5 کے اندر آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یعنی 70 سال تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت بحالت مجبوری, چونکہ کراچی میں, حیدرآباد میں, میر پور خاص میں سندھ کی حکومت کام نہیں کرتی ہے, تو انہوں نے پیکیج باقاعدہ تقریباً 30 ارب روپے کا پیکیج ڈالا اس کے اندر ہے. اور اس پیکیج میں گڈ بات یہ ہے کہ گرین لائن منصوبہ جو کہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے آن گوئنگ میں 3 ارب روپے ڈالے. اور نہیں, یعنی کہ آپ کو نادیہ یاد ہوگا, ولید صاحب کو بھی یاد ہوگا, اور سحر کامران کو بھی یاد ہوگا کہ جب پچھلے وزیر اعظم جب کراچی گئے تھے 2016 میں, تو گرین لائن کے بسوں کے حوالے سے اس وقت کے چیف منسٹر قیوم علی شاہ نے اعلان کیا تھا کہ 80 بسیں ہم دیں گے. وہ 80 بسیں نہیں ملی تو پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی. آئی ایم ویری پلیز کہ پرائم منسٹر نے بات مانی, اور تقریباً 7 ارب 95 کروڑ روپے گرین لائن کے منصوبے پہ رکھا گیا. اٹس اے ویری پازیٹیو سائن. اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ, یعنی کہ آپ کو میں صرف ایک چھوٹا سا نقطہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ باقاعدہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں رکھا گیا کہ امپروومنٹ ریہیبلیشن آف ڈفرنٹ روڈ اسٹیٹ انکلوڈنگ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم ایٹ ویریس مین روڈ اینڈ اربن کونسل آف ڈسٹرکٹ حیدرآباد, سٹی اینڈ لطیف آباد. یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ شرم کی بات ہے, کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی, لیکن صوبائی حکومت کراچی کے عوام کو, حیدرآباد کے عوام کو پانی کی بوند بوند کو ترساتی ہے. کراچی حیدرآباد کا انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو چکا ہے. تو بحالت مجبوری وفاقی حکومت کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے, میر پور خاص کے لیے انٹروین کیا, اور انہوں نے وفاق سے پیسے دے رہی ہے. تو وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ ایٹ لیسٹ کراچی ترقی کرے گا, حیدرآباد ترقی کرے گا, تو اس کا مطلب ہے پاکستان ترقی کرے گا. کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ مختلف ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ, ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ساؤتھ, میر پور خاص, نواب شاہ کے شہری علاقوں کے لیے بھی وفاقی حکومت نے پیسے رکھے. ساتھ ساتھ حیدرآباد یونیورسٹی, جو نادیہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 40 سال سے ہم متواتر پیپلز پارٹی کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. امین الحق صاحب معذرت کے ساتھ, یقیناً مجھے پتا ہے پریس کانفرنس میں آپ نے بھی بتا دیا, اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, آپ لوگ وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. اس کا حل کی طرف آئے نا, ون فار آل, اس کے حل کی نشاندہی کریں, ہمیں بتائیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے, جو ڈیو رائٹس ہیں وہ کیسے ملیں گے, اس کے لیے بات کریں نا. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے آپ مانگتے ہیں, وہ نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں اوکے, ختم ہو جاتی ہے بات. کیا کیا جائے؟ نادیہ, ویری سمپل حل ہے. میری بہن سحر کامران نے کہا کہ شی باؤنڈ ان کراچی, شی گروم ان کراچی, شی لیوڈ اے لانگ پیریڈ ان کراچی. ولید بھائی کراچی کا دورہ کرتے رہتے ہیں, جس خاندان کے چشم و چراغ ہے, میرا خیال ہے پورا پاکستان اور بالخصوص کراچی ان کی بڑی عزت کرتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ تعصب کی بات ختم کر دیں. جس کا جتنا مینڈیٹ, یعنی جمہوری طریقہ, جس کا جتنا مینڈیٹ اتنا اس کو حق دیا جائے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات ہو جائے, عملاً ہونا شروع ہوگی, تو نہ تعصب کی بات, یہ حق کون دے گا؟ امین الحق صاحب, یہ حق کس نے دینا ہے؟ یہ ہمیں اس بات کی بڑی امید تھی کہ ان کے ٹاپ لیڈر, ینگ لیڈرشپ جو آئی ہے,
وہ بھی کراچی میں پیدا ہوئی ہے, کراچی میں تعلیم حاصل کی ہے, تو ہمیں امید تھی کہ لیکن وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ وہ تمام امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں. آج اگر یہ سنسیریٹی کے ساتھ بیٹھے, کراچی کے میئر کو اپنے ساتھ بیٹھائیں, حیدرآباد کے میئر کو اپنے ساتھ بیٹھائیں, میں ذرا سیر کامران سے بات کر لیتی ہوں, بیٹھائیں تو چیزیں حل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سیر کامران صاحبہ, وزیر اعظم جب کراچی آئے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ اس وقت وزرائے اعلیٰ کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ کسی عامر کے پاس ہوتے ہیں. اگر وہ شخص جو وزارت اعلیٰ کے منصب پہ براجمان ہے, اگر کراچی کے جو جائز حقوق ہیں یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, یہ تمام چیزیں جس کا ذکر ہوا ہے یا ذکر ہوتا رہا ہے, وہ ادا نہیں کر سکتے, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مجبوری ہوگی وفاق کی طرح دیکھنا. اور وفاق کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ گورنر راج, تو وہ یقیناً آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. کوئی نئی بات بتائیں نا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, میں نے کہا جب سے وہ ڈرامہ کرکٹ دیکھتے ہیں تب سے کچھ زیادہ جذبہ جاگ گیا ہے. عمران خان احمد زیادی صاحب اپنی تلوار لہراتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دل کو پتہ کرنا ہے. دیکھیں آپ ضرور کریں پتہ, پاکستان کو پتہ کریں, عوام کے دلوں کو پتہ کریں, مگر یہ جو آپ کی عزائم ہے نا, فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ مت کریں. دیکھیں ایم کیو ایم کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتی کہ میں نہیں چاہتی کہ ہم ان معاملات کو ڈگ کریں. آپ پرویز مشرف کی بات کریں, کل سے پرسوں سے اب تک جب تک سے وہ عمران فاروق کا کیس اور بیانات سامنے آئے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ جس قسم کے نیریٹو خود ود ان ایم کیو ایم نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے سامنے ہم نے تو کسی چیز کا ایڈوانٹیج نہیں لیا. ان تمام حالات کے بعد جو ریویلیشن ہو رہی ہیں, ان کے بعد ایم کیو ایم کا رول جو بھی رہا, دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی. ایسی بات نہیں کہ میئر ساتھ نہیں بیٹھے, میئر کو ہمیشہ ساتھ دکھایا. اور جہاں پہ اب ماشاءاللہ سے 14 جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے الیکٹ ہوئے ہیں, پھر ان کے الائز ہیں, ایک گڈ نمبر ہے. آپ کا وفاق تو سندھ حکومت کے این ایف سی ایوارڈ پہ اور شیئر پہ چھریاں چلا رہا ہے, یہ بلوچستان کے ساتھ کر رہا ہے. اختر مینگا صاحب کا کیا پرابلم ہے؟ لیکن جب وفاق خود ایک چھری چلا رہا ہے, حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو گیا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ایک یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تھا. دیکھیں ایسی باتیں کر کے اور محض عوام کے جو ہے سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کر کے اور فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کر کے آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں. باقی کنٹرول آپ کریں, آپ اگر اچھا چلا رہے ہوتے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. عمران خان صاحب جو ہے وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہے کہ وہ آتے ہیں, وہ اگر میٹنگس میں ہے تو آپ چیف منسٹر کا مائک بند کر دیتے ہیں, آپ ان کو آنے سے منع کر دیتے ہیں, آپ کراچی جاتے ہیں, آپ ملنا پسند نہیں کرتے. آپ جو ہے آپ چاہتے ہیں تو آپ یہی فنڈ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. میں ذرا ایک ڈویژن ولید اقبال, اوکے فائن, سر کمران صاحب ایک منٹ دیجیے گا. ولید اقبال صاحب, عامرانہ ذہن کے ساتھ آئین کے اوپر جو ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. لوکل گورنمنٹ امپاور تب ہوگی جب جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے, اسی طرح سے پی ایف سی ایوارڈ کے لیے بھی رقم رکھی جائے گی معذرت کے ساتھ. اور یہ بات فواد چودھری صاحب نے بھی کی کہ کسی بھی گورنمنٹ نے, کسی بھی صوبائی حکومتوں نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا. بڑی ضروری ہے. سندھ حکومت کہتی ہے این ایف سی دیں گے تو پی ایف سی دے دیں گے. این ایف سی کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ فواد چودھری صاحب نے عزیزی خلفشار کو ایکسپوز کر دیا. فواد چودھری کی بات صاحب کی بات آپ نے بہت اچھی کی. فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی خلفشار ہے. وہ الگ سبجیکٹ ہے, سیر رک جائے نا, وہ الگ سبجیکٹ ہے. سیر وہ الگ سبجیکٹ ہے, وہ بالکل الگ سبجیکٹ ہے, اس کو ابھی نہ چھیڑے. جی ولید اقبال صاحب, ولید اقبال صاحب یہاں پہ بات ہو رہی ہے این ایف سی ایوارڈ کی کہ آپ این ایف سی ایوارڈ دیں گے تو پھر پی ایف سی ایوارڈ صوبائی حکومتیں دیں گی. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ جب آپ کو آتا ہے کووڈ کے اپنے وسائل. ولید اقبال صاحب سے میں سوال کر رہی ہوں, سر پلیز تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. سر پلیز ذرا رک جائے گا, پلیز ذرا رک جائے گا. مجھے ولید اقبال صاحب سے بات کرنے دیجیے گا. ولید اقبال صاحب, ولید اقبال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ولید اقبال صاحب, پھر معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے لوکل گورنمنٹ کو تو پی ایف سی ایوارڈ, اور پی ایف سی ایوارڈ کو سے نفی کر دیتے ہیں این ایف سی ایوارڈ سے. میں آپ کو بلکہ سوری ذرا ایکو آ رہی ہے, اس کو ذرا کنٹرول کرائیے گا. آپ نے سیر کامران صاحبہ سے یہ سوال پوچھا تھا ابھی, جس کے جواب میں کافی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی اور بہت سے اور ضمنی موضوع بھی آ گئے بیچ میں. سوال آپ کا یہ تھا کہ مثلاً آپ سوال کا ایک حصہ یہ خصوصاً تھا کہ کراچی جیسے میٹروپولیٹن سینٹر کو, کراچی جیسے میٹروپولیٹن سینٹر اور نہیں میں سمجھ گیا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. کراچی جیسے میٹروپولیٹن سینٹر اور یہ جو اپنا بگ سٹیز ہیں,
ان کی ڈیولپمنٹ کا سب سے زیادہ ذمہ کس پہ ہوتا ہے، اور میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں، بلکہ میں نے جواب نہیں دیا، وہ تو آئین کہتا ہے آپ کا، اور وہ فرنٹ لائن ذمہ اس ڈیولپمنٹ کا پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، جو آج کی MQM کی پریس کانفرنس کا باعث بھی بنا. اور اس حوالے سے امین الحق صاحب کا میں دوہرا شکریہ ادا کرتا ہوں، سیاسی سطح پہ بھی اور ذاتی سطح پہ بھی. پہلا کہ انہوں نے واضح کیا ہے، پریس کانفرنس میں تو کیا ہی تھا، آپ کے پروگرام میں اور سوال کے جواب میں بھی وہ کر چکے ہیں کہ ان کو وفاقی حکومت سے شکایت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو وفاقی حکومت نے جو اقدامات PSDP کے کیے ہیں صفحہ 5 پہ انہوں نے بتایا، ان کا خیر مقدم کیا ہے. اور ذاتی سطح پہ میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور لمبی عمر دے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ جس طرح سے بھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سیکنڈری رول ہے، اور وہ اس میں جس طرح انہوں نے گرین لائن کے حوالے سے، اور اسد عمر صاحب نے اسمبلی میں جو 17 یا 16 تاریخ کو تقریر کی تھی اس میں بھی تفصیل سے انہوں نے کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی PSDP کے اوپر روشنی ڈالی تھی، جس پہ ابھی مزید جو تفصیلات جو ہیں وہ امین الحق صاحب نے دی ہیں. تو میں پھر یہی دہراؤں گا کہ فرنٹ لائن یا صف اول کا اس پہ ذمہ بھی اور اس کے اختیارات بھی صوبائی حکومت کے پاس ہیں، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس میں جس طرح آج پریس کانفرنس میں امین الحق صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا بدلہ لے رہی ہے ان ووٹرز سے جنہوں نے ان کے علاوہ کسی دوسری پارٹی کو جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے منتخب کیا. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور جس طرح آج تو انہوں نے بہت سی اور بھی تفصیلات دی کہ ٹیکس ریونیو جو ہے صوبے کو کتنی جاتی ہے جسٹ بیکاز آف کراچی، اور وہ سارا کچھ، اور پھر اس کو شیئر کتنا ملتا ہے ڈیولپمنٹل کاموں کا. اور میں پھر وہی دہراؤں گا جو میں نے شروع میں بات کی کہ کراچی میں صحیح ترقیاتی کام اور صحیح ڈیولپمنٹ اسی وقت ہوئی، وہ جو بھی چلے زید کا دور ہو یا بکر کا ہو، وہ دور تھا جس میں وہ اختیارات جو آج کے آرٹیکل 140A میں پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نچلی سطح تک منتقل کریں، وہ اختیارات، وہ فائنینشیل پاورز، پولیٹیکل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز جو تھے وہ نچلی سطح تک گئے ہوئے تھے، تبھی وہ ہوا، اور وہی اس کا سولوشن ہے. اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کی سب سے پہلے جواب دے پروونشل گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آج اور امپورٹنٹ چیزوں پہ بھی بات ہوئی. اسی طرح سے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کووڈ-19 کو لے کر انہوں نے بات کی کہ ہم جس طرح سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے دیا تو جون کا اینڈ اور اس کے بعد جولائی کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک پیک ہوگی اور بہت زیادہ لوگ متاثر ہو سکیں گے. کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، سندھ کے حوالے سے بات کروں، سندھ میں جس طرح سے انیشیٹو شروع میں لیے گئے سب کی بہت زیادہ سب نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ساری ہر جگہ پہ واہ واہ بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد لگا یہ معاملہ کہ تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوتے چلے گئے. امین الحق صاحب، میں ذرا اب اس ایشو پہ آ جاتی ہوں کووڈ-19 کے حوالے سے، اور آپ کو جو ہے وہ اس وقت امپیکٹو بھی ہیں. کراچی میں جو اس وقت حکمت عملی یا سندھ میں جو اس وقت حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہیں لیکن مجبور ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہے کہ سب کچھ بند نہیں کرنا، اس لیے. تو یہ حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے وہاں پہ اسپریڈ ہونے سے کہ ہونے کے خلاف؟ دیکھیے نادیہ، جب شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کووڈ کے حوالے سے میٹنگ کی، آئی ڈیڈ ریممبر پروبلی غالباً فیبرری کا اینڈ تھا، اور MKM کے ٹاپ لیڈرشپ کے بھی اس پہ بلایا. ہم نے وسیع القلبی وسیع نظری کا مظاہرہ کیا اور MKM کے ٹاپ لیڈرشپ وزیر اعلیٰ ہاؤس گئی، ان کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہوئی اور وزیر اعلیٰ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا. آئی ریپیٹ، مکمل تعاون کا یقین دلایا کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ امدادی سامان کی تقسیم کی جائے گی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، امدادی سامان کے اوپر گھپلا نظر آنا شروع ہوا، امدادی سامان ایکسپائری ڈیٹ کے حوالے سے چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں جالوں کے ذریعہ سامان ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے منتخب MPs MNs ڈپٹی چیئرمین وائس چیئرمین کو نظر انداز کر کے جسے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ذریعے تقسیم کرنے کی شروع ہوئی. تو وہاں سے MKM نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کے ساتھ. MKM پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی اصل مسائل کا حل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے. اگر آپ اس کے تمام سسٹم کو بیٹھا دیں گے
تو پھر چیزیں چلیں گی کیسے؟ اسی دوران آپ دیکھیں کہ اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں تمام تاجروں نے، تمام فیڈریشن نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا، ایم کیو ایم کے ساتھ جوائنٹ میٹنگیں کی ہیں، اور پھر ہم نے پریس کانفرنس کی ہے. اب حالت مجبوری پھر ہم نے زور نہیں، میں آپ سے امین الحق صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے نا. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو تو پورا لاک ڈاؤن ہو، وہ اس لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے. وفاق کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حد تک ہی چلنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی معیشت بھی بچانی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کراچی کا، اسپیشلی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کے ریزلٹ، اس کا کوئی آؤٹ کم نکل نہیں رہا، کیسز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی جماعت کا اسٹینڈ کیا ہے؟ مکمل لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ نہیں، دیکھیے اس میں ہمارے دو چیزیں. یس، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور جن علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو میک شور کیا جائے کہ وہاں کے منتخب نمائندوں کو شامل کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے دوسری طرف آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے سندھ کی حکومت نے کراچی کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا. خدا کی قسم آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ تمام یو سی کے نمبر ان کو پتہ ہی نہیں تھے، الٹا سیدھا ڈال دیا انہوں نے. وہ اگر آپ میئر کو انوالو کریں گی، یو سی چیئرمین کو انوالو کریں گی تو پتہ لگے گا. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، منتخب نمائندے کو اب شامل کرتے ہوئے. بس 2 سیکنڈ مجھے اور دے دیں کہ یس، ساتھ ساتھ عوام کو بھی فریج کرنا ہوگا کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اپنے اپنے گھروں میں محدود رہے. ہر صورت میں جو ایس او پی ہے اس کو سختی سے فالو کیا جائے. اور ایم کیو ایم اس معاملے میں مکمل طور پر وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی مکمل سپورٹ کرے گی ایس او پی کے حوالے سے. ٹھیک ہے سیر کامران صاحبہ، یہاں پہ 2 چیزیں آ رہی ہیں. ایک چیز یہ کہی جاتی ہے حکومتی سطح پر کہ جب این سی او سی این او سی کا جب اجلاس ہوتے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب تمام چیزوں پہ کنسنسس ہوتا ہے، وہ سب باتوں پہ ہاں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ پریس ٹاک کرتے ہیں اور جب شام کے جب ٹاک شوز شروع ہوتے ہیں تو پھر کانٹراڈکشن پالیٹکس سامنے آتی ہے اور اس کو پھر وہ پالیٹکس کرنے لگتے ہیں. دوسری بات، اسمارٹ لاک ڈاؤن کراچی میں ہو رہا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن اسلام آباد بھی ہو رہا ہے. اسلام آباد میں کیسز کم ہو رہے ہیں، کراچی میں کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. وجہ اس میں پہلی بات ہے نازیہ، میں آپ کو کہوں کہ کووڈ کے مسئلے پہ خود وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب نے جتنا قوم کو کنفیوز کیا کہ وہ نزلہ ہے. پھر ابھی تو آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کی منسٹر نے ایک جو ڈیفینیشن لے آئی کووڈ-19 کی، تو میں تو اسٹیٹ آف مائنڈ کو سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ نے بات کی، ولید اقبال صاحب نے بات کی تھی لوکل گورنمنٹ کی، تو میں صرف معصومانہ سوال ہے کہ پنجاب اور کے پی میں کیا لوکل گورنمنٹ انسٹالڈ ہے اور کیا نہیں ہے. جو امین الحق صاحب نے بات کی کہ جی ہم یہ چاہتے تھے کہ ڈسٹریبیوشن ہو تھرو جو ہماری جو یونین کونسلز ہیں اور لوکل گورنمنٹ ہیں، تو سندھ حکومت نے تو یہی تجویز دی تھی نا. آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈائریکٹ لیٹر بھیجا ڈی سی کو کہ جی آپ جو ہے ٹائیگر فورس کے ذریعے کروائیں. دیکھیں اتنا کنفیوژن جو پھیلایا گیا ہے اس کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے اور کوئی چیز اہم ہو یا نہ ہو، عوام کی زندگی اور صحت، ان کا لائیولیہڈ، ان کی بیسک نیڈز، ان کے رائٹس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ کراچی کو آئسولیٹ کیا، سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کراچی میں ہیں، سب سے زیادہ ایجوکیشن کراچی میں ہے. اور اس مسئلے کے اوپر بھی ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ انیشلی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں جس کے پاکستان کے اندر کیسز کم تھے. اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں نادیہ کہ 6 مارچ کو صرف 6 کیسز تھے، 6 اپریل کو 3,864 کیسز تھے، 6 مئی کو 24,073 کیسز تھے، 6 جون کو 98,947 کیسز تھے، 7 جون کو 1 لاکھ کیسز تھے، اور آج 1,86,594 کیسز ہیں. ٹھیک ہے، جب اس حد تک آپ کی یہ اس لیے بڑی کیونکہ آپ نے کنفیوز کیا، آپ نے بعد جماعت نماز کی اجازت دی، آپ نے ایس او پیز بنائے جن پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا. آپ ایسے وقت میں جب کعبہ بیت اللہ کے اندر طواف موقوف تھا، جب مسجد نبوی کے اندر جو ہے بعد جماعت نماز جو ہے اس پہ پابندی تھی، آپ نے ہر وہ چیز کی جس سے یہ کووڈ پھیلے، چاہے وہ آپ کی کوارنٹین فیسلٹی تھی پاکستان بارڈر کے اوپر یا ٹرانسپورٹیشن تھی. لاسٹ پوائنٹ نادیہ، انہوں نے جو گورنر نے اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے رول پلے کیا، انہوں نے انسٹیگیٹ کیا بزنس کمیونٹی کو. اگر آج ایک آپ بزنس مین جس سے آپ ملتے ہیں، آپ اس کو اپنے جو ہے وہ اسپورٹ بورڈ کا ہیڈ بنا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ یہ سب کچھ کریں، مگر فالٹ لائن کو اس لیے ایکسپلائٹ نہ کریں کہ آپ کے پولیٹیکل مائلیجز ہوں. انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا اور کہا کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کرنا. اور پھر آپ نے جو بات کی مراد علی شاہ کی، ضرور میں کہوں گی یہ اوپنلی چیئرمین پیپلز پارٹی راول مرتضی زرداری نے بھی اور چیف منسٹر مراد علی شاہ نے بھی کہا ہے کہ آپ کی جو میٹنگ ہے وہ ریکارڈ ہوتی
अपनी आप रिकॉर्ड ऑन करें। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो मीटिंग के बाहर भी वही है, मीटिंग के अंदर भी वही है, और कंसेंसस। मैं वलीद इकबाल साहब से भी जरा पूछूं, मैं बस टाइम लिमिटेड है। वलीद इकबाल साहब, कोविड-19 को लेकर नेशनल पॉलिसी नहीं बन सकी, आपको लगता है कि इन हालात में कोई बन भी सकेगी? देखें, ये जो अभी कामरान साहिबा ने कहा, ये भी उसी बात की अक्कासी करती है कि जो जिन फैसलों पर ये तनकीद भी कर रही हैं और गिनवा के कर रही हैं, ये एक इनफरादी किसी ना फेडरल गवर्नमेंट के और ना प्राइम मिनिस्टर के फैसले हैं। ये दो सतह पे होते हैं। पहले NCOC जो डेली मीट करती है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसकी असद उमर मीटिंग्स को चेयर करते हैं, वहाँ पे भी हर सूबे की नुमाइंदगी होती है। वो चीफ मिनिस्टर नहीं तो चीफ सेक्रेटरी या तो सीनियर ऑफिशियल होते हैं, और सारे फैसले जिन पे अब तनकीद भी हो रही है, या अच्छे हैं या बुरे हैं, वो मुश्तरका और इत्तफाक राय से मुश्तरका फैसले के तौर पे जो हैं वो दिए जाते हैं, और फिर उन पे अमल दरामद होता है। और फिर उससे ऊपर की सतह जो है वो नेशनल कमांड सेंटर है, NCC, जिस पे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और वहाँ चीफ मिनिस्टर भी आते हैं वीडियो लिंक से, और तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं। तो ये सारे फैसले तो जो हैं वो जिस तरह वजीर इत्तलाआत और नशरियात ने भी कहा कि वहाँ फैसले ऑन बोर्ड फैसले जो किए जाते हैं उन पे ऑन बोर्ड होते हैं, और बाहर जाके फिर उसके ऊपर जो है वो शोर शराबा शुरू हो जाता है। और ये दुरुस्त फरमा रहे थे अमीनुल हक साहब कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो एक मौसर तरीका है, और यस, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में ही सबसे ये कहा था कि कोई हुकूमत जो है वो अकेली ये काम नहीं कर सकती, इस चैलेंज का सामना नहीं कर सकती। उसी तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये एक फ्लू की तरह है, बट यस, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हमेशा होती है। मैं हमेशा इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने कहा था, और आप दुनिया का डेटा देख लें कि ज्यादातर लोग जो है वो उससे सेहतयाब हो जाते हैं, और वो शरह देख लें दुनिया में कि कितने लोगों को हुआ है, कितने लोग सेहतयाब हुए हैं, कितने लोग जो है वो उससे जो है वो उसका निशाना बने हैं और उन्होंने इंतकाल कर लिया है। ये उन्होंने कहा, और उसको बिल्कुल किसी और तरीके से उछाल दिया गया। उनका यही था कि ज्यादातर लोगों के लिए ये, और कई लोगों के में तो उसमें सिम्टम्स भी नहीं आते। और फिर उन्होंने उस तकरीर में ये कहा कि जी खुदारा, अगर आपको जो हल्का सा कोई बीमार हो या क्या, तो टेस्ट कराने ना चले जाएं। वो उन्होंने उस दिन कहा था जब हार्डली मुल्क में 2 टेस्ट करने की लेबोरेटरीज थी। आज 129 लेबोरेटरीज हैं, और आज जो है कैपेसिटी टेस्ट करने की वहां दिन में हार्डली 100 टेस्ट हो सकते थे। अब अभी हो रहे हैं 30,000 और 50,000 तक जो है कैपेसिटी इंशाल्लाह करीब इसी महीने के अंदर चली जाएगी। बातें ठीक है आपकी दुरुस्त है। आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि एक तो ये हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ईद की शॉपिंग और इन सब की वजह से जो है वो बदएहतियाती इंतहाई हुई है। अब आने वाले दिनों में बकरीद भी है, और उसके बाद मुहर्रम उल हराम भी शुरू हो जाएंगे, उसके भी अपने जलसे जुलूस, वो उसके लिए भी SOPs की तैयारी किन मराहिल पे है, ये इस हवाले से कुछ आप अपडेट कर सकेंगे? क्या SOPs बनाए जा रहे हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी नहीं, मैं क्योंकि उन बॉडीज का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ पे वो SOPs बन रहे हैं, तो इसके बारे में तो मेरे पास तो बराह रास्त इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का जरूर इल्म है और अंदाजा है कि SOPs और उनको तश्कील देना और उसकी अमल दरामद जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी है। बल्कि गुज़िश्ता रोज जो वफाकी वजीर तालीम है शफकत महमूद साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया, और उधर भी तमाम सूबों से सिफारिशात जो हैं उनको दावत दी जा रही है, इनवाइट की जा रही हैं, उनकी रिकमेंडेशंस और उनकी इनपुट कि SOPs को तश्कील दे के और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर तालीमी इदारों को भी खोला जाएगा। अच्छा, और ये हाँ, दुनिया भर में खुल रहे हैं। सब्जेक्ट है, आपने मेरी तवज्जो, बड़ा शुक्रिया आपका, आपने मेरी तवज्जो उस तरफ कराई है। खैर कामरान साहिबा, क्योंकि अब यहाँ पर बात हो रही है कि मेजोरिटी वालिदैन चाह रहे हैं कि तालीमी इदारे खोल दें। शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि हम इसमें मुकम्मल SOPs के साथ हम अपनी तजवीज़ सूबों से मांगी भी हैं। सिंध का क्या स्टांस है इस पे, क्या कहता है सिंध तालीमी इदारों के खुलने के हवाले से? देखिए, मैं कहूँगी कि जिंदगी और सेहत, आपके बच्चे जिंदा हैं, हयात हैं, सेहत के साथ हैं, तो तालीम है। और मैं समझती हूँ कि दिस इज अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करना होगा। सिंध हुकूमत में यकीनन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है जोर दिया जा रहा है, मगर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिस तरीके से कोविड को एक अज़िया बनाया गया है पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ कि इसके नताइज जो है वो बहुत खतरनाक होंगे। चलिए, जान है तो जहान है। लास्ट मिनट है, मुझे अमीनुल हक साहब से भी जरा बात करिए।
सैयद साहिबा, अमीनुल हक साहब, स्कूल खुलने के हवाले से और आने वाले वक्त में नए SOPs के साथ आने से क्या तजावीज़ है MQM पाकिस्तान की? देखिए, मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी बकरीद हमारे सर पर है और जनवरी की मंडी के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। गुड और पॉजिटिव थिंग ये है कि सिंध हुकूमत ने कुछ जो NOC जारी किए थे उसको कैंसिल भी कर दिया है, अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह जहाँ तक स्कूलों की बात की आपने, स्कूलों के हवाले से मैं समझता हूँ कि शायद SOPs कुछ प्राइवेट या बड़े स्कूलों में मेंटेन हो जाए, लेकिन छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी MQM की बिल्कुल वायदा पॉलिसी है और हमने अपने MQM के अपने ऑफिसर्स को भी फिलहाल SOPs के तहत ही खोलने चंद घंटों के लिए, तो मैं समझता हूँ स्कूलों के हवाले से आगे बढ़ते रहेंगे। कमरान साहब आपका भी, वलीद इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये है कि स्कूल खुलने के लिए बात तो हो रही है, लेकिन डेफिनेटली सुबह से तजावीज़ मांगी है। मुझे याद है सुबह से में सईद गनी साहब ने कहा था कि हम स्कूल सबसे आखिर में खोलेंगे जब ये सूरत हाल होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमें खुमियाजा भुगत चुके हैं। ईद के दिनों में जो बदएहतियाती की थी, वो जो बोया था वो आज काट रहे। आने वाले वक्त में जरा बोने से गुरेज कीजिए, बोने से बुरा बदएहतियाती से गुरेज कीजिए। अगर आने वाले वक्त में भी इतने ही जज्बाती हो के शॉपिंग पे और तमाम अपने जो रूटीन होता है उस पर निकल जाएंगे, तो फिर आने वाले वक्त में काटेंगे। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।